السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ مدرسہ مسیحا نسوان شہر چتور کے ذمہ دار علماء کرام اور نسواں کے اس مدرسے میں تشریف لائے ہوئے شہر کے دیگر معزز علماء کرام اور اس علاقے کے اطراف و اکناف کے رہنے والے مسلمان، اور خاص کر آج کے اس اجلاس میں تشریف لائی ہوئی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ ایک دینی اجتماع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور قرآن کی تلاوت میں اور دین سے متعلق کچھ اہم باتیں سننے سنانے میں لگ رہا ہے۔ آپ خواتین نے جو اپنا قیمتی وقت نکالا ہے اور یہاں آپ تشریف لائی ہیں، آپ کا یہ قیمتی وقت رائے گا نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا۔ ہمارے پاس جو موجود وقت ہے اس کی قیمت اور اس کی قدر کتنی ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتی ہیں۔ کل قیامت میں جہنم میں جانے والے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے والے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جہنم میں جانے والا افسوس کرے گا اپنی 50 60 70 سالہ زندگی کو اس نے جو گنوا دیا، گناہوں میں، کفر میں، شرک میں برباد کر دیا، وہ اس کے اوپر افسوس کرے گا، ہائے ہائے کہے گا، واویلا مچائے گا۔ جنت میں جانے والے مزے میں رہیں گے، لیکن جنت میں جانے کے باوجود جنتیوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو افسوس ہوگا۔ افسوس کس بات پر ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیس یتحسر اہل الجنۃ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکروا اللہ فیہا۔ اہل جنت کو کسی بات پر افسوس نہیں ہوگا، اگر افسوس ہوگا تو اس قیمتی وقت اور گھڑی پر افسوس ہوگا
جس میں انہوں نے کوئی اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، ویسے ہی ٹائم پاس کرنے میں اپنا وقت گزار دیا ہو، ویسے ہی ادھر ادھر کا سیریل دیکھنے میں، بات چیت کرنے میں وقت کو ضائع کر دیا ہو، ان اوقات کو سوچ کر کے آدمی جنت میں افسوس کرے گا، کاش کہ میں اپنی زندگی کے ان اوقات کو بھی نیکی میں استعمال کر لیا ہوتا تو آج جنت میں مجھے جو درجہ ملا ہوا ہے اس سے بڑا درجہ ملا ہوتا۔ جس طرح ہماری مائیں، بہنیں، عورتیں سوچتی ہیں، کہاں سے لائے آپ یہ ساڑی، یہ انگوٹھی کہاں خریدے، بڑی اچھی ہے انگوٹھی، یہ ساڑی بڑی اچھی ہے، 10,000 کی ہے، اچھا میرے پاس تو صرف 5,000 کی ہے، میرے پاس بھی 10,000 روپیہ ہوتے تو میں 10,000 کی ساڑی خرید لی ہوتی۔ تو جس طرح دنیا میں چاہت ہوتی ہے کہ ہمیں اور بہتر چیز ملنی چاہیے، جنت میں جانے کے بعد بھی چاہت ہوتی ہے، اس لیے آدمی افسوس کرے گا کہ شاید میرا وقت دنیا میں کسی اچھے کام میں لگ چکا ہوتا تو آج جنت میں بہت ساری نعمتیں اور ہمیں نصیب ہوتی۔ تو میں آپ کو بداہی دے رہا ہوں، مبارکباد کہہ رہا ہوں کہ آپ خواتین، مائیں، بہنیں اپنا وقت فارغ کر کے مدرسہ مسیحا نسوان میں تشریف لائی، یہاں کا ایک ایک سیکنڈ آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ اسلام نے عورتوں کی ایسی عزت کی ہے، اسلام نے عورت کو ایسا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھتا ہے تو دنگ ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ثلاثن، 3 آدمی ایسے ہیں کہ یؤتون اجرہم مرتین، کہ ان کو ڈبل درجہ دیا جائے گا، ان کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، کام وہ ایک ہی کر رہا ہے لیکن ڈبل ثواب ملے گا۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل تکون لہ امۃ فیعلمها ویحسن ادبها، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی باندی ہو، ایک دوسری روایت میں ہے جس کی کوئی بیٹی ہو اور وہ اس کو تعلیم دے، ضروری تعلیم اس کو دے اور اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے، ادب سکھائے، اوبیڈینس سکھائے، تو باپ کو یا اس مالک کو ڈبل ثواب ملے گا۔ لڑکی کو پڑھانے پر ڈبل ثواب، یہ لڑکا سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ الف با پڑھائیں سنگل ثواب ملے گا، اس کو آپ ایک سورت یاد کرائیں سنگل ثواب ملے گا، لیکن وہی آپ لڑکی کو الف با پڑھائیں، لڑکی کو آپ ایک حدیث یاد کرائیں، ایک مسئلہ بتائیں، ڈبل ثواب آپ کو ملے گا۔ لڑکے کو جتنا ثواب ملنا چاہیے اس کا ڈبل آپ کو پڑھانے والوں کو دیا جائے گا، اور اسی طرح پڑھنے والی بچیوں کو، پڑھنے والی عورتوں کو بھی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عورتوں کا، اور عورتوں کی تعلیم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مرد صبح اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، گھر سے باہر چلا جاتا ہے، شام کو کبھی وہ واپس آتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جو یہ 10-12 گھنٹے ہیں، اس وقت میں گھر کے اندر جو بچے ہیں ان کی تربیت کرنے والی کون ہے؟ وہ عورت ہی تو ہے۔
عورت کے اندر اگر دین ہوگا تو وہ اپنی بچیوں کو بچوں کو صحیح تربیت کرے. عورت کے اندر خود دین نہیں ہے، عورت کو خود نماز کے بارے میں معلوم نہیں، وضو کیا ہے معلوم نہیں، قرآن کیا ہے معلوم نہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، نماز کیا، روزہ کیا، ماں کا کیا حق ہے، باپ کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کے کیا کیا حقوق ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. جب خود اس کو معلوم نہیں تو پھر بچوں کو وہ کیا سکھائے گی؟ مرد شام تک محنت کر کے ان سے بات چیت کر کے کبھی کسی سے لڑ لیا، کبھی کمائی ہوئی کبھی نہیں ہوئی، کبھی اس کو چوٹ آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہزار ٹینشن لے کر وہ گھر آتا ہے اور بچوں کو وہ کچھ سکھا نہیں پاتا. مسجد میں بھی وہ مرد بیان سنتا ہے، مسجد میں وہ مرد بیان سنتا ہے لیکن بیان مائنڈ میں نہیں گھستا، کیونکہ اس کے دماغ میں کاروبار ہے، محنت مزدوری ہے. وہی عورت اگر پڑھی لکھی ہو، ماں اگر پڑھی ہوئی ہو، بڑی بہن اگر پڑھی ہوئی ہو تو گھر کے اندر جو بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کو آرام سے سکھا سکتی ہے. اور عورت جب پڑھانے بیٹھ جاتی ہے، عورت جب سکھانے بیٹھ جاتی ہے تو اس کے سکھانے میں پیار بھرا ہوتا ہے. بچہ جو ہے ماں کی بات کو جلدی گراسپ کر لیتا ہے، بچہ ماں کی بات کو جلدی سمجھ لیتا ہے اور ماں کی بات کو سن کر عمل بھی کرنے والا ہو جاتا ہے. تو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنا، عورتوں کو قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، دین کی باتوں کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، مرد کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے. اللہ پاک نے عورتوں کا اتنا بڑا درجہ بیان فرمایا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. ایک صحابی، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت صعصع ابن ناجیہ، نام بھی لوگوں نے بہت کم سنا ہوگا. ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے فرزدق، اس کا نام تو سب نے سنا ہوگا، فرزدق. ان کے دادا ہے صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صعصع ابن ناجیہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے پاس جو بھی آتا حضور کی چاہت ہوتی کہ اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے، اللہ کی بات اس کے سامنے پیش کی جائے اور یہ ایمان میں داخل ہو کر جنت میں جانے والا بن جائے. تو حضرت صعصع ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے، مسلمان ہونے سے پہلے حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا کہ آپ اگر مسلمان ہو جائیں تو بڑا فائدہ ہوگا، آپ اگر مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی. حضرت صعصع کے دل میں کوئی اشکال نہیں آیا، کوئی ڈاؤٹ نہیں آیا، انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا. خیر مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، گواہی دے دی سب. اس کے بعد حضرت صعصع نے حضور سے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ، میں اب مسلمان ہوا ہوں، میں جو بھی نیک کام کروں گا اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ بالکل ملے گا، لیکن میرا سوال یہ ہے اللہ کے رسول کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے یہ کام کیا ہوں، اس کے بارے میں میرا سوال ہے. حضور نے فرمایا کیا کام تو نے کیا ہے، کیا نیکی تو نے کی ہے، بتاؤ، اس کا ثواب بھی ملے گا. تو حضرت صعصع نے اپنی کہانی بتائی کہ یا رسول اللہ، میری 2 گابھن اونٹنیاں گم ہو گئی، میں ان اونٹنیوں کو تلاش کرنے کے لیے
ایک تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر کے جنگل میں نکلا تو بہت دور جانے کے بعد ایک پہاڑ میں 2 مکان نظر آئے، وہاں پر یہ 2 گابھن اونٹنیاں مجھے مل گئیں۔ ایک بوڑھا آدمی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہاں 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ میری ہیں اور اس کے اوپر ہمارے قبیلے کا فلاں نشان بھی پڑا ہوا ہے، مہر انہوں نے کوئی اس کے اوپر لگا رکھی تھی، کوئی علامت بتائی۔ تو بوڑھے آدمی نے دیکھا اور بتایا ہاں ہاں یہ آپ کی ہے، یہ راستہ بھٹکتے ہوئے یہ اونٹنیاں ہمارے پاس آ گئی ہے، تب سے یہی ہیں، انہوں نے بچہ بھی جنم دے دیا ہے، دیکھو۔ یہ بوڑھے آدمی نے کہا یہ دونوں اونٹنیاں تمہاری ہیں، تم لے جا سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ دینے کے لیے بوڑھا آدمی راضی ہو گیا، لیکن ہم دونوں ابھی بات چیت کر رہے تھے، وہ ہمیں پانی پلا رہا تھا بوڑھا آدمی، کچھ کھلانے پلانے کا بھی انتظام کر رہا تھا، اتنے میں گھر کے برابر جو دوسرا گھر تھا اس کے اندر سے آواز آئی، اس کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ تو یہ بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی؟ یہ بوڑھے آدمی نے اس گھر کے اندر آواز لگائی کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی؟ تو یہ صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بوڑھے آدمی سے پوچھا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو کیا ہوگا، لڑکی پیدا ہوگی تو کیا ہوگی؟ کوئی نہ کوئی بچہ وہاں پیدا ہوگا ہی، اندر کوئی عورت ہے، پیٹ سے ہے، پریگننٹ ہے، ڈیلیوری ہونے والی ہے، کوئی بھی بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہے، اللہ کا دیا ہوا۔ خیر انہوں نے پوچھا تو وہ بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو ہمارے خاندان کی عزت بڑھے گی، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا، بوڑھے آدمی نے کہا۔ تو حضرت صعصعہ نے پوچھا کہ تم لڑکی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ کیوں دفن کرو گے؟ تو بوڑھے آدمی نے کہا اگر میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے کیا کرنا ہوگا، داماد کے سامنے جھکنا ہوگا، داماد کے سامنے سر جھکانا ہوگا، یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں ایسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے لڑکی اگر پیدا ہوئی تو پھر میں اس کو دفن کر دوں گا۔ اندر سے آواز آئی کہ لڑکی پیدا ہوئی، تو بوڑھے آدمی نے اندر دایا کو آواز دے کر کے کہا لاؤ اس کو لے جاؤ اور دفن کر دو۔ تو یہ جو دادا تھے حضرت فرزدق کے دادا صعصعہ ابن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو، اگر تم اس بچی کو نہیں رکھنا چاہتے تو میں رکھ لوں گا، میں پال لوں گا، اس بچی کو زندہ دفن مت کرنا۔ اس نے کہا کہ ہم بچیوں کو بیچتے نہیں ہیں، ہم ایسے بے عزت خاندان والے نہیں ہیں کہ بچیوں کو کاروبار میں استعمال کریں۔ تو حضرت صعصعہ نے کہا اگر تم مجھے بیچو گے نہیں تو کیا کرو گے، زندہ دفن کرو گے نا، میں بچی کو بیچنے کہاں کہہ رہا ہوں، اس کی جان ہمیں دے دو، اس کی جان ہمارے ہاتھ میں دے دو۔ اس طرح بات کو پلٹ کر کے منوانے کی کوشش کی۔ تو وہ بوڑھا آدمی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو بچی کو، بدلے میں کیا دو گے؟ تو حضرت صعصعہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا یہ جو میری 2 گابھن اونٹنیاں یہاں بھٹکتے بھٹکتے آ گئیں، دونوں رکھ لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا اے آدمی یہ جس اونٹ پر تو سوار ہو کر آیا ہے نا یہ بھی مجھے دے دے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا اونٹ بھی تم کو دے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ مجھے
اپنے گاؤں تک چھوڑ کر کے آؤ، اتنا لمبا سفر میں کیسے طے کروں گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، چھوڑ کر کے آ جائیں گے۔ خیر، حضرت صعصعہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے وہ بچی گود میں لیا، دفن ہونے نہیں دیا، اپنے ساتھ اپنے گھر لایا اور وعدے کے مطابق یہ اونٹ بھی اسی کو واپس بھیج دیا۔ اب یہ چھوٹی سی معصوم بچی میرے گھر میں رہتی، کنیز کو میں نے دیا ہوا تھا کہ اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ۔ وہ بچی میرے سامنے بھاگتی، ادھر جاتی ادھر جاتی اور میرے گود میں آ کر بیٹھتی، میرے چہرے میں ہاتھ لگاتی، بڑا مجھے مزہ آتا۔ تو اس وقت سے میں نے ارادہ بنا لیا کہ جہاں جہاں کوئی بچی پیدا ہو اور کوئی اس کو مارنے جا رہا ہو تو میں اس کو خرید کر کے لاتا، ہر بچی کے بدلے میں 3 اونٹ میں دے کر کے آتا تھا۔ اس طرح یا رسول اللہ میرے گھر میں 360 بچیاں ہیں۔ معجم کبیر کی یہ روایت ہے، معجم طبرانی کی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ فرزدق کے دادا کا یہ واقعہ حضرت صعصعہ ابن ناجیہ کا، حضور سے جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ چھوٹی سی معصوم بچی جسے وہ دفن کرنا چاہ رہا تھا میں پکڑ کر کے لایا، اس ایک بچی کی محبت سے مجھے اور بچیوں کی محبت پیدا ہو گئی۔ میرے گھر میں فی الوقت 360 بچیاں پرورش پا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، میں تو مسلمان نہیں تھا جب میں نے اتنی بچیوں کو گھر میں لا کر کے رکھا، کیا اس کا مجھے ثواب ملے گا؟ اب تو مسلمان ہو گیا ہوں نا۔ انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا روئے حضور کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور صعصعہ سے معانقہ کیا اور کہا اے صعصعہ، تجھے اس کا بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ دنیا میں ہی مل گیا، دیکھ لو، بغیر کسی بحث و مباحثے کے، بغیر کسی جنگ کے، جدال کے، لڑائی کے، بغیر کسی محنت کے تم نے یہاں کلمہ آ کر کے پڑھ لیا، اسلام کی دولت تم کو مل گئی۔ تم نے کفر کی حالت میں لڑکیوں کے اوپر جو محنت کی، جو ترس کھایا، ان کو جو کھلایا پلایا، عورتوں بچیوں کی تو نے جو خدمت کی ہے، اسی کی تو برکت ہے کہ اللہ نے تم کو کلمے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور اے صعصعہ، جب تم مر جاؤ گے آخرت میں تیرے لیے اللہ تعالی اپنے جنت کے خزانوں کو کھول دے گا۔ تو حضرت صعصعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے کہ میں نے کفر کے حالت میں جو بچیوں کے اوپر ترس کھایا تھا اس کا اجر ایمان لانے کے بعد بھی ملے گا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ عورت کی اتنی عزت اسلام نے دی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا اتنا مقام بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت سعید خدری رضی اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ عورتوں نے جا کر کے حضور سے شکایت کی۔ اندازہ لگائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے عورت کی یہ ہمت کہ وہ کمپلینٹ کر سکے۔ اسلام نے کتنی آزادی دی ہے، تمام نبیوں کے سردار کو جا کر کے کمپلینٹ کرنا کوئی معمولی بات ہے کیا؟ وہ بھی عورت جا کر کے کمپلینٹ کر رہی ہے، اور حضور نے اس کو سنا بھی۔ عورتوں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلینٹ کی، غلبنا علیک الرجال، غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول، عورتوں کے اوپر مردوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب دیکھو آپ کی مجلس میں مرد رہتے ہیں، مسجد میں بھی مرد ہے، گلیوں میں بھی مرد ہے، جنگ میں بھی مرد ہے،
راستوں میں آنے جانے ہر جگہ مرد ہی مرد ہے. ہم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آنا چاہتے ہیں تو ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. آپ ہمارے لیے کوئی وقت متعین کیجئے تاکہ ہم آپ سے دل کھول کر کے بات کریں اور آپ ہمارے سامنے نصیحت فرمائیں. حضور نے فرمایا چلو سارے صحابہ ہٹو یہاں سے. حضور نے ہفتے میں 15 دن میں ایک وقت مقرر فرمایا باضابطہ کہ اس میں صرف اور صرف عورتیں بیٹھیں گی پردے میں اور میں بیان کروں گا. جس طرح مولانا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیان کر رہا ہوں, پردے کے پیچھے خواتین ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی درخواست کو قبول فرمایا اور ان کے لیے وقت مقرر فرمایا کہ تمہارے سامنے میں بیان کروں گا. تو عورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام عطا فرمایا ہے, مردوں سے کچھ کم نہیں چھوڑا عورت کو. اور عورت کے اندر اللہ پاک نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ عورت اگر چاہے تو مرد کو باہمت بنا دیتی ہے. ہر مرد کے کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر کے مراقبہ فرمایا کرتے تھے. غار حرا میں, مکہ میں ایک پہاڑی, وہاں ایسا سوراخ بنا ہوا ہے قدرتی طور پر کہ اس سوراخ میں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا. وہاں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتے تھے, دیکھتے رہا کرتے تھے. 15 دن, ہفتہ, 10 دن رہا کرتے تھے. اور حضرت کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور کو کھانا پہنچانے جایا کرتی تھی اور کبھی وہاں ان کے ساتھ میں رہتی تھی. حضور کبھی مکہ شہر میں بھی آتے تھے 2-4 دن چھٹی کے لیے, پھر چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ جب حضور کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی اور اللہ نے ڈیٹ فکس کیا کہ ان کو نبی بنانا ہے, اچانک فرشتہ نمودار ہوا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق, اس سورت کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی. یہ سب آپ کو معلوم ہے, مجھے یہ نہیں بتانا, آگے کا بتانا ہے. حضور نے اچانک پہاڑ میں آج سے 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے جنگل و بیابان میں, ویران علاقے میں, سنسان علاقے میں, تنہائی میں ہونے کی حالت میں عجیب و غریب ہیکل قسم کی ایک ہستی کو دیکھ لیا, فرشتے کو دیکھا. کس قدر گھبراہٹ ہوئی ہوگی. حضرت رات میں اکیلے سوتے ہیں, آپ مولانا سوتی اکیلے, تو سوتا کیا با مدرسے میں اکیلا, یہاں 1000 روپے دے دوں سما صبح ہی. آدمی نہیں رہ سکتا. حضور جو ہے وہاں تنہائی میں ہے, اکیلے میں ہے, پہاڑ کے چوٹی پر ہے, تنہائی میں سنسان علاقے میں ہے, اور فرشتہ اچانک نمودار ہو گیا, قرآن نازل کر کے چلا گیا, جو کہنا تھا کہہ کر کے چلا گیا. کتنی گھبراہٹ حضور کو ایک انسان ہونے کی وجہ سے آئی ہوگی. حضور گھبراتے ہوئے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹ آیا, اندر جلدی سے داخل ہوئے اور بیوی سے کہا زملونی, چادر اڑاؤ, چادر اڑاؤ. ٹھنڈ لگ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ کی وجہ سے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے, حضور کی حوصلہ افزائی کے لیے ایسی باتیں ارشاد فرمائی کہ قیامت تک آنے والے مسلمان مل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا احسان نہیں چکا سکتے. حضور کے پیچھے حضور کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا, جنہوں نے حضور کی ہمت افزائی کی. کیا کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے, انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المال للمعدوم وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سردار, آپ
आपको अल्लाह ताला रुस्वा नहीं करेगा, आपको अल्लाह तबारक व ताला शर्मिंदा और जलील नहीं करेगा। क्यों आप घबरा रहे हैं? आप तो रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करने वाले हैं, आप तो माल कमा करके गरीबों की मदद करने वाले हैं, आप तो कमजोरों का बोझ उठाने वाले हैं, आप तो मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करने वाले हैं। इतनी अच्छी क्वालिटीज और अच्छी खूबियां आपके अंदर हैं, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व ताला आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। बताइए कैसा ज़बरदस्त खिताब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजूर के सामने हुआ, और हुजूर का डर खौफ जाता रहा, घबराहट जाती रही। तो वो एक औरत ज़ात है जिसने हमारे पैगंबर को हिम्मत दिलाई है। तो औरत अगर चाहे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे सकती है। खुद हुजूर को हिम्मत दिलाने वाली ज़ात औरत की है। एक सहाबिया का वाक़िया आता है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु की अम्मी का वाक़िया। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान हो गई। एक सहाबी थे, एक सहाबी नहीं, एक काफिर अबू तलहा, वो बाद में मुसलमान हो गए। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को इरादा हुआ कि उम्मे सुलैम से निकाह करे। उम्मे सुलैम से आकर के डायरेक्ट कह दिया अबू तलहा ने, हज़रत अनस के अब्बा ने, कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया सुनिए। हमारी माएँ सुने, बहनें सुने, आज हम क्या क्या कर रही हैं। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबू तलहा से कहा, मैं तुमसे किस तरह शादी कर सकती हूँ? मैं मुसलमान हूँ और तुम काफिर हो। मुसलमान और काफिर के दरमियान निकाह नहीं हो सकता, शादी नहीं हो सकती। आज हमारी कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ, दिन भर मोबाइल लेकर के इंटरनेट देखने वाली बच्चियाँ, फेसबुक देखने वाली बच्चियाँ और चैटिंग करने वाली बच्चियाँ, ये बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं? कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ रोज़ाना व्हाट्सएप पर कोई ना कोई वाक़या ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जी चाहता है कि अब हम मर ही जाएं, जीने का कोई हक हमें नहीं रहा। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? हम मौलवी होकर के लोगों में कितना काम कर रहे हैं, और बाप होकर के हम कितना बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, औरत माँ होकर के अपनी बच्चियों की कितनी तरबियत कर रही है। हर एक को सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वाक़यात, हमारी बच्चियाँ ज़ाहिर में बुर्का पहन करके कॉलेज जा रही हैं और सारे गलत काम हो रहे हैं। मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए गैरों के साथ ताल्लुक़ है, और वो गैर इसको उड़ा ले जाता है और गलत कामों में मुलविस करके बाद में 4-5 मिलकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसके बाद उसको किसी नदी में, तालाब में फेंक देते हैं। ऐसे वाक़यात आ रहे। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से जब अबू तलहा ने आकर के कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, पहले से उनका कोई ताल्लुक़ रहा होगा रिश्तेदारी एतबार से, क्योंकि उम्मे सुलैम भी तो मुसलमान नहीं थी पहले, बाद में इस्लाम के आगोश में आई हो। तो अबू तलहा ने उम्मे सुलैम से कहा कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। उम्मे सुलैम ने कहा नहीं, मैं मुसलमान, तू काफिर, एक मुसलमान एक काफिर से निकाह नहीं कर सकती। तो अबू तलहा ने कहा क्या करना आप बोल। तो उम्मे सुलैम ने कहा कि तू मुसलमान हो जा, मैं तुझसे निकाह कर लूँगी। तो अबू तलहा ने कहा चलो ठीक है, तेरी मोहब्बत में मैं मुसलमान हो जाता हूँ, लेकिन ऐ उम्मे सुलैम ज़रा बताओ, निकाह होगा तो महर कितना देना? अबू तलहा ने पूछा कि महर, निकाह अगर कर लिया मैंने तुझसे, महर भी तो देना है ना,
महर मुझे कितना देना तुझे बोल। तो उम्मे सुलेम का जवाब सुनिए। हजरत उम्मे सुलेम रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अबू तलहा, अगर तू मुझसे निकाह करता है और निकाह के लिए तू मुसलमान होना चाहता है, तेरा मुसलमान होना ही मेरे निकाह का महर है। मुझे अलग से सोना नहीं चाहिए, अंगूठी नहीं चाहिए, कपड़े नहीं चाहिए, नानो नफका मकान, ये सब मुझे ज़रूरत नहीं। तू बस मुसलमान हो गया वही मेरे लिए काफ़ी है। मैं तेरे लिए निकाह करने तैयार हूँ। ये हैं सहाबियात, ये हैं अल्लाह की वलियात, जिन्होंने क़यामत तक आने वाली औरतों को, मर्दों को सबक सिखाया है कि ईमान असल है, इस्लाम असल है। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो पहले काफिरा थी, बाद में मुसलमान हो गई। मुसलमान होने के चंद महीनों बाद उनकी दोनों आंखें चली गई। तो मक्का के काफिरों ने हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ए ज़िन्नीरा, तू बुतों की पूजा किया करती थी, मूर्तियों की पूजा किया करती थी, तब बड़ी अच्छी थी। अब तू मूर्तियों की पूजा छोड़कर ईमान में दाखिल हो गई हो, इसलिए हमारी मूर्तियों ने तुझे अंधा बना दिया। हमारी मूर्तियों ने, हमारे बुतों ने तुझे अंधी बना दिया है। ये कह करके उसको दोबारा लौट कर आने के लिए कहा, ऐ ज़िन्नीरा, अगर तू दोबारा लौट करके कुफ्र में आ जाएगी और मूर्ति पूजा, बुत पूजा करने लग जाएगी, तो फिर हमारे बुत लात व उज़्ज़ा खुश हो जाएंगे और दोबारा तुम्हारी बीनाई आ जाएगी। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा अकेली है, चारों तरफ से कुफ़ार हैं, सरदार हैं, बड़े छोटे, हर एक ने घेरा हुआ है और उसको आर दिला रहे, शर्मिंदगी, शर्म दिला रहे सब। आजकल की हमारी माएँ अगर हैं, आजकल की अगर माएँ अगर हैं, 4-5 मिल करके उसे फुसलाना चाहें, ईज़ी से हमारी बच्चियाँ फिसल जाती हैं। कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियाँ फिसल जाती हैं इधर की उधर की बातें सुनकर। ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से सबक सीखना है। हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया, ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकों, तुम जिन बुतों की पूजा करते हो, लात उसका नाम रखा है, उज़्ज़ा उसका नाम रखा है, मनात तुमने उन लोगों का नाम रखा हुआ है। ये जितने भी तुम्हारे बुत हैं, इनके अंदर किसी को नफ़ा पहुंचाने की भी ताकत नहीं, नुकसान पहुंचाने की भी ताकत नहीं है। माशा अल्लाह काना वमा लम यशा लम यकुन, अल्लाह ताला जो चाहता है वही हो करके रहता है, अल्लाह जो नहीं चाहता वो नहीं होगा। ये तुम्हारे बुत खुद मजबूर महज हैं, ये खुद अपनी बनावट में दूसरों के मोहताज हैं। मूर्तियों को तो इंसानों ने बनाया हुआ है, वो खुदा नहीं है। जाओ जाओ, मैं कुफ्र में वापस नहीं आती, मैंने इस्लाम का कलिमा पढ़ लिया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन थामा हुआ है, अब मैं ईमान पर ही रहूँगी। ये कह करके अभी एक कदम भी आगे वो नहीं बढ़ी कि अल्लाह ताला ने ज़िन्नीरा की आंखों में बीनाई को लौटा दिया। जिस अंधेपन को लेकर के काफिर एतराज कर रहे थे, आर दिला रहे थे और लालच दे रहे थे कि तुम अगर बुतों की तरफ आ जाओगी वापस तो तुम्हारी बीनाई लौट जाएगी, उसी को ठुकरा करके ये औरत आगे बढ़ी तो अल्लाह ताला ने वही नेमत दोबारा लौटा दी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि औरत के अंदर जब तालीम आती है, औरत के सीने में जब कुरान आता है, दीन का इल्म आता है, खुदा की ज़ात पर होने का यकीन आ जाता है, तो फिर वो पहाड़ की तरह अपनी जगह जम करके खड़ी हो जाती है, कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता।
تو ماں جب اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے، ماں جب اپنے بچوں کو اللہ سے ہونے کا یقین سکھاتی ہے، تو پھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، وہ بیٹا وہ بیٹی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی ہے۔ تو ماؤں کے اندر دین کا علم آنا، ماؤں کے اندر قرآن کا علم آنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک بچی نے اگر پڑھ لیا، یوں سمجھیے کہ اس کے پورے خاندان نے پڑھ لیا۔ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا تو ایک خاندان نے پڑھ لیا۔ کیونکہ عورت گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس پڑوسن آتی ہے، اس کے پاس اس کے میکے کی عورتیں آتی ہیں، سسرالی رشتے والے آتے ہیں۔ عورت جب پڑھی لکھی ہوئی ہوگی تو یہ کیا کرے گی؟ اپنے بچے کو پڑھائے گی، آس پاس کی آنے جانے والی عورتوں کو پڑھائے گی۔ جس بچی کے سینے میں قرآن ہوگا، دین کا علم ہوگا، وہ بچیاں اور وہ عورتیں اپنے گھر خاموش بیٹھ کر کے نہیں رہ سکتی۔ سینے کے اندر جو نور ہے ایمان کا اور جو قرآن ہے، وہ اس عورت کو خاموش بیٹھنے نہیں دیتا، وہ اس عورت کو کہتا ہے چل تو پڑھا۔ اور عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور عورت کے پاس وقت بھی بہت زیادہ خالی رہتا ہے۔ گھر میں بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج دیا تو گھر میں اب کیا کام رہا؟ خالی ہے شام تک۔ تو جو عورت پڑھی لکھی ہوگی، مدرسے میں کچھ سیکھا ہوا ہوگا، وہ عورت کیا کرتی ہے؟ پڑوسن کو بلا کر کے وضو سکھاتی، غسل سکھاتی، نماز سکھاتی، الف با سکھاتی، اتحیات، درود شریف، اسلام کیا، ایمان کیا، پیغمبر کیا، جنت کیا، جہنم کیا، یہ سکھاتی ہے۔ اور عورت جب سکھانے پر آ جاتی ہے، اس کا گھر گھر مدرسہ بن جاتا ہے۔ تو ماؤں کو دین کی تعلیم سے آراستہ ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جو آپ کا مدرسہ ہے مسیحا نسوان، شہر کے کنارے پر واقع ہے، اور الحمدللہ یہاں پر 700 سے زیادہ مسلمانوں کے گھر ہیں، اور یہاں کی بچیاں آ کر کے یہاں پڑھ رہی ہیں۔ انتہائی خوشی کی بات ہے۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تعلیم آپ کو آپ کے محلے میں دی جا رہی ہے۔ آپ کے محلے میں پردے کے ساتھ، بغیر کسی خوف و خطر کے، آپ کی بچیاں صبح میں آ سکتی ہیں، شام میں آ سکتی ہیں، جو چاہے وقت یہاں دے کر کے سیکھ سکتی ہیں۔ چھوٹی عمر کی بچی ہو، بالغہ ہو یا بڑی عمر کی بچی ہو، پردے کا انتظام ہے، ہر چیز کا یہاں پر انتظام ہے۔ تو عورتوں کے لیے اب یہاں قریب میں ہونے کے باوجود علم حاصل کیے بغیر رہ جانا بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت نقصان کی بات ہے۔ ایسے ایسے محلے شہروں کے اندر ہیں کہ ان کے اطراف میں شراب کے اڈے ہیں، فلم کے تھیٹر ہیں، شاپنگ مال بنے ہوئے ہیں۔ آپ اپنا ایمان نہیں بچا سکتی، آپ اپنی بچی کی فکر کرتی ہیں کہ میری بچی کو کچھ بھی نہیں آتا، اور چاروں طرف کا ماحول کیسا؟ شیطانی ماحول ہے، شرابیوں کا وہ محلہ ہے، کبابیوں کا محلہ ہے، ہمیشہ اوباش قسم کے لڑکے گھومتے پھرتے ہیں۔ وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی مسجد بن جائے، یہاں کوئی مدرسہ بن جائے، کم از کم یہاں پر ہفتے میں کوئی ایک مولانا آ کر کے ہمیں دین کی بات سکھا کر کے جائے۔ وہ مائیں، وہ بچے ترستے ہیں۔ آپ کے محلے میں ایسے پرسکون ماحول میں بغیر کسی ٹینشن کے آپ کو یہاں تعلیم حاصل کرنے کا معقول انتظام انہوں نے کیا ہوا ہے، کتنا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کے گئے گزرے ماحول میں جہاں پر آدمی کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا، یہ مدرسے کے منتظمین، یہ اساتذہ کرام، یہ پڑھانے والے اور یہ پڑھانے والی معلمات،
ان سب کی تنخواہیں، یہ سب کام، یہ اس کی عمارت، یہ سب کتنی محنت سے یہ لوگ آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو اس کی قدر کرنا، اپنی بچیوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجنا، جو وقت مدرسے والوں نے متعین کیا ہوا ہے اس وقت میں بھیجو۔ آپ کی بچی آپ کے گھر سے یہاں مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتی ہے، آپ کی بچی کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کالج میں پڑھنے جو بچی جاتی ہے، اس بچی کے پیچھے تو شیطان لگا ہوا ہوتا ہے، بے پردہ وہ جاتی ہے۔ اس لیے پردے کے ساتھ جو بچیاں کالج جاتی ہیں اور پردے کے ساتھ ہی رہتی ہیں، کسی غلط کاموں میں وہ ملوث نہیں ہوتی، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو بچیاں بالکل بے پردہ ہو کر کے کالج جاتی آتی ہیں، ان کے پیچھے تو شیطان پڑا رہتا ہے اور لوگوں کی توجہات کو اس بچی کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، جبکہ مدرسے میں آنے والی بچی پردے کے ساتھ آتی ہے اور یہاں وہ اپنے ہاتھ میں قرآن لے کر آتی ہے، نورانی قاعدہ لے کر کے آتی ہے، تسبیح لے کر کے آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ راستے میں فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں کہ اے بچی، تو اللہ کا نام سیکھنے جا رہی ہے، اللہ کا کلام سیکھنے اور رسول اللہ کا فرمان سیکھنے جا رہی ہے، میرے پر ہوں گے، تیرا پیر ہوگا اور چل میرے اوپر۔ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مانگتی ہیں۔ ہماری بچیوں کو شادی کرا دیتے ہیں، شادی کرا کر سسرال بھیج دیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے یہ سسرال والے کیا بھی بولتے ہیں، بچی کو قرآن پڑھنا آتا کیا؟ سسرال والے پوچھتے ہیں، کئی کو نوٹاں ملا کے ملتے ہی نا، ان کو نوٹاں کے کٹے مل گئے تو بس، ان کے بچے کے واسطے تمہیں موٹر سائیکل یا کار دلوائے وہ کافی ہے۔ بچی نے قرآن پڑھا، نماز پڑھا، یہ کچھ نہیں دیکھتے، خالی پیسے مل گئے بس، ایسے لوگ بھی ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ کی بات سنیے، جب ایسے لوگوں کے پاس آپ کی بچی جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، نماز نہیں معلوم، غسل نہیں معلوم، آپ کی بچی کو اردو پڑھنا نہیں آتا، فضائل اعمال پڑھنا نہیں آتا، لیکن پیسوں کی وجہ سے وہ لوگ شادی کر کے بچی کو لے جاتے ہیں، شادی ہو جانے کے بعد کیا ہوتا؟ 1 سال تک اچھا رہتا، جب وہ پیٹ سی ہوتی اور ڈیلیوری ہو جاتی اور بچہ ہوتا نا، بچہ ہونے کے بعد اسے کیا تو سکھانا بولے تو تب سسرال والے آپ کی بیٹی کو ستانا شروع کریں گے۔ کیا سکھائیں گے تیرے ماں باپ؟ تیرے بچے کو تو اذان بھی سکھا نہیں سکتی، بسم اللہ پڑھنے تجھے نہیں آتا، نماز پڑھنے تجھے نہیں آتا، ایک الف تجھے نہیں معلوم، نہ وضو معلوم، نہ غسل معلوم۔ جو ساس اور سسر شادی کے وقت میں پیسوں کی لالچ میں کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے، وہ جب بیمار پڑ جائیں گے، بستر پر ہوں گے، تب آپ کی بیٹی کو ماریں گے، ڈانٹیں گے، تجھے الحم کا سورہ بھی آتا نہیں پانی میں دم کر کو دینے، دیکھ مجھے سر میں درد ہو رہا ہے، دیکھ میری طبیعت خراب ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، آیت الکرسی پڑھ۔ وہ بچی بولتی مجھے آتا نہیں آیت الکرسی، دعائے قنوت مجھے نہیں آتی۔ تو جو ساس تجھ سے پیسہ لی تھی تیرے باپ سے، وہ ساس جو ہے اب گالی دے گی تجھے، وہ بیٹی کو گالی دے گی، برا بھلا کہے گی کہ تجھے دعائے قنوت نہیں یاد ہے، آیت الکرسی تجھے یاد نہیں، میرے اوپر دم کرنا تجھے نہیں آتا، کیسی تو بھائی کو چل جائے یہاں سے، تیرے پیسے نکو، تو بھی نکو کر کے اب بولتی ہے 1 سال گزرنے کے بعد۔ تو آپ مائیں اس دھوکے میں نہ پڑی رہیں کہ ہماری بچیاں ہر جگہ خوش رہیں گی، کوئی خوش نہیں رہتا۔ دین کے بغیر کسی کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ دین کا علم مرد کو بھی سیکھنا، عورت کو بھی سیکھنا، مالدار کو بھی سیکھنا، غریب کو بھی سیکھنا، بڑے خاندان والے کو بھی دین چاہیے، چھوٹے خاندان والے کو بھی دین چاہیے۔ آپ اپنی بچیوں کو کالج میں بھیجو، منع نہیں ہے، پردے کے ساتھ بھیجو اور وہاں نگرانی بھی رکھو
کہ ہماری بچی کہاں جاتی، کہاں بیٹھتی، کیسا آتی، کیسا جاتی. اور ساتھ میں بلکہ زیادہ پریفرنس اس پر آپ دیجئے کہ آپ کی بچی کو پڑھنا لکھنا آئے، قرآن پڑھنا آئے، اردو پڑھنا آئے، گھر سنبھالنا آئے. شادی ہو جائے گی تو شوہر کا کیا حق ہے، ساس کا کیا حق ہے، سسر کا کیا حق ہے. بچہ ہوگا تو بچے کے کیا کیا حقوق اس ماں پر آنے والے ہیں، یہ سب اپنی بچی کو سکھاؤ. اور بچی کو کھانا بنانا سکھاؤ، گھر کے کام کرنے سکھاؤ. اس کو ہمت دلاؤ کہ بیٹا اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر تم نے نماز پڑھ کر دعا مانگی، اگر تم نے قرآن پڑھ کر کے دعا مانگی، اللہ تمہارے ساتھ ہے. بس میں آخری بات سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. 2005 میں، ابھی 2024 چلتا ہے، 2005 میں 2025 چلتا ہے اب. ہاں کریکٹ سی 20 سال پہلے تو پیدا ہوا کہ نہیں کی؟ ہاں کریکٹ سی 20 سال پہلے ایک مولانا نے مجھے ایک واقعہ سنایا. ایک حضرت نے، اس وقت میں بھی تھوڑا چھوٹا ہی تھا، بہت چھوٹا تھا. ایک مولانا نے ایک واقعہ سنایا. بولے حضرت میں اس وقت حفظ کر رہا تھا، کچھ پڑھ رہا تھا نورانی قاعدہ وغیرہ. تو وہ حضرت بیان میں سنائے مجھے. بولے حافظ صاحب سنو، ایک مدرسے میں پڑھنے والی بچی غریب تھی بیچاری، اس کا نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا تو وہ بچی اپنے ساس کے گھر گئی. ساس کے گھر میں گئے تو بیڈ روم میں کھاٹ کے نیچے شراب کے باٹلا ہیں. بیڈ روم میں کھاٹ کے نیچے شراب کے باٹلا ہیں. پہلے ہی دن اس بچی نے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی. میں نماز پڑھنے والی، قرآن پڑھنے والی، غریب سمجھ کو کون کیا کو ہم نا رشتہ جوڑ کو کر کو دے دا لیا ہے. انہیں مرد دیکھے تو باٹل مارنے والا. کیا کرنا اللہ میں، کیا کرنا. نہ باپ کو بتا سکتی، بیچارہ غریب ہے، بتائے گا تو باپ کیا کر سکتا. پیسے رہے تو انہیں روپ ڈالتا، پولیس کا نہیں یہ کرا تو وہ کرا تو، کیا بھی نہیں. بیچارے غریب، مشکل سے اس کی شادی ہوئی. کیا کرنا. بچی مغرب سے عشاء تک سوچتی رہی، اب انہیں رات میں آئے گا، شراب پیے گا، اس کے ساتھ میں کیسے رہنا. اب اس کو چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتی. میں غریب خاندان کی شادی ہو گئی، آج ہی میری شادی ہوئی ہے. اس کے دماغ میں کیا آیا کہ مکتب میں، مدرسے میں استاذ نے ہمیں بتایا ہے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو، جو بھی تمہاری پریشانی ہے اللہ کو سناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا کام کرا دے گا. تو اس بچی نے سہاگ رات والے دن، شادی کی رات میں، اس بچی نے اپنے اسی سسرال کے گھر میں وضو کیا، مصلی بچھایا اور نماز پڑھنا شروع کیا. نماز پڑھنے لگی اور پڑھ رہی ہے لمبی لمبی نماز. کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والی بچی کو تو ماشاءاللہ یاسین سورہ بھی یاد رہتا ہے، سورہ واقعہ بھی یاد رہتا ہے، سورہ رحمان بھی یاد ہوتی ہے، تبارک بھی یاد ہوتا ہے، اما پارا تو پورا یاد رہتا ہے، الف لام بھی یاد ہوتا ہے. تو لمبی لمبی صورتیں وہ پڑھنے لگی. رات میں 9، 9:30 ایسا ٹائم ہو گیا، وہ نماز پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے. اس کا مرد آیا شرابی. ماں باپ کو بھی معلوم انہیں باٹل مارتا ہے ہمارا بچہ گھر کو، لیکن کرا ڈالے، غریب کی بچی کو پکڑ کو شادی کرا ڈالے. ماں باپ نے بھیج دیا، جا رہے تیری جورو اوپر ہے. انہیں آیا روم میں، دیکھا تو کیا اس کی بیوی مصلی بچھا کر، نقاب وغیرہ سب ڈال کر جس طرح نماز پڑھتی ہے اس طرح نماز پڑھ رہی ہے. انہیں باٹل مارنے والا زندگی میں کبھی مسجد کو نہیں آتا، زندگی میں کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی. اس کے دل میں ڈر آ گیا، اماں انہیں نماز پڑھتی ہے، انہیں قرآن پڑھتی ہے. کر کو پوری رات ہو گئی لیکن وہ باٹل مارنے والا شوہر وہ اپنی بیوی کے قریب گیا نہیں، کونے میں بیٹھ کو وہاں ڈھیلیج میں سو گیا، وہاں سے ڈھیلیج میں سو گیا. اور ادھر یہ بیوی جو ہے پہلی رات میں نماز پڑھ کر دعائیں مانگ کر اپنے بستر پر سو گئی، اللہ میری مدد کرے گا. صبح ہوئی تو وہ
اب اس کا شوہر اٹھا اور غسل کرنے کے لیے گیا، نہا دھو کر کے تب بچھانے کے اوپر آتا ہے اور بیوی کے ہاتھ پیر دبا کر کے بولتا ہے کہ بیگم آج سے میں باٹل مارنا چھوڑ دیا، آج سے میں باٹل نہیں مارتا، پیتا نہیں میں، بول کیا کام کرنا ہے کی بول۔ عورت جب نماز پڑھتی ہے، دعا مانگتی ہے رو رو کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی آتی ہے کہ زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ تو کتنا ہم آپ کے سامنے بتائیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو آپ کی بچیوں کو آپ اس مدرسے میں بھیجیں، مکتب میں بھیجیں، صبح شام بھیجیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آج بھیجا تو کل نہیں بھیجے، صبح بھیجے تو شام میں نہیں بھیجے، ایسا نہیں کرنا، پابندی کے ساتھ بھیجتے رہنا۔ پابندی کے ساتھ بھیجیں گے تو برکت آتی ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے بیچ میں بغیر کسی مجبوری کے گیپ آ گیا، چھٹی آپ نے کر دی، تو 40 دن کی برکت چلی جاتی ہے، 40 دن کی برکت چلی جاتی۔ اس لیے بغیر عذر کے اپنی بچیوں کو چھٹی نہ دیں اور پابندی سے یہاں بھیجے، پڑھنے آئیں۔ ایک ایک قدم پر نیکی ملے گی، ایک ایک قدم پر ثواب ملے گا۔ آپ کے لیے بھی آپ کی بچیاں آخرت کا ذخیرہ بنیں گی، اور یہ بچیاں خود اپنی جان بچانے والی بن جائیں گی اور اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے والی بن جائیں گی۔ اور آپ کے اس مدرسے کو آپ تعاون بھی کریں، جتنا آپ سے ہو سکے، جتنا آپ سے ہو سکے آپ اپنے مدرسے کا تعاون کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ لاکھوں کا، ہزاروں کا خرچ ہے تو میرے 10 روپیہ سے کیا ہوگا، نہیں، آپ کے 10 روپے سے بھی کام ہوگا۔ آپ ہنڈی میں جمع کر کے رکھے، ماہانہ اتنا کر کے آپ خود اپنی طرف سے، اپنی خوشی سے مدرسے کو لا کر کے دیں۔ دانا دانا، قطرہ قطرہ دریا شود۔ تو آپ کو پریشان نہیں ہونا، دعائیں مانگنا اپنی بچی کی خاطر، اور آپ کو خود بھی آ کر کے یہاں، ماؤں کو بھی خود یہاں آ کر کے پڑھنا، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔